حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے اور بھائی بھی تھے، ستیلے بھائی تھے. خواب دیکھ لی اور خواب علامت تھی کہ اللہ حضرت یوسف کو بڑی قبولیت دینے والا ہے، بڑی مقبولیت دینے والا ہے. کہ ابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، بیٹے اپنی خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، نقصان پہنچا دیں گے تجھے. شیطان دشمن ہے، بھائیوں کے درمیان بھی حسد پیدا کر دے گا، نفرتیں پیدا کر دے گا. بیان نہ کرنا. تو علماء نے ایک عجیب بات لکھی، جب دیکھ رہے ہو کہ سارا معاشرہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو کیوں اپنی ٹھاٹ باٹ لوگوں کو دکھاتے ہو، اور کیوں لوگوں کو اپنا حاسد زیادہ بناتے ہو؟ دشمن تو خود بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. شوخی تو خود دکھاتے ہیں. ہاں، دولت کی جسے کہیں گے، دولت کے انبار، دولت کی جسے کہیں گے جشن تو خود مناتے ہیں. ہاں؟ محفلیں مجلسیں خوشیاں اس انداز میں کریں گے لوگ کہیں ہاں ہے اس کے پاس کچھ، ہے کچھ اس کے پاس. حاسد خود بناتے ہیں. ارے کوئی آج ان چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، جلن پیدا ہوگی. زیورات بھی سب کو دکھائیں گی، کپڑے بھی اندر سے اٹھا کر سب کو دکھائیں گے. نمائش، دولت کی نمائش، چیزوں کی نمائش، گھر کے اندر نمائش ہی نمائش. ہماری محفلیں مجلسیں ہوتی اس لیے کہ نمائش ہو جائے. ذرا دیکھیں لوگ کہ ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. کپڑے اس لیے نہیں پہنتے کہ مجھے راحت مل جائے، لباس اس لیے پہنتے کہ لوگوں کے نمائش ہو جائے کہ یہ بھی مالدار عورت ہے، یہ بھی مالدار لوگ ہیں. فرنیچر اس لیے نہیں لایا جاتا کہ گھر کے اندر ذرا سکون سے بیٹھ جائے، نہیں، آنے والے کو نمائش ہو جائے. ارے گھر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ہمیں راحت مل جائے، نہیں، پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ ہے. الامان والحفیظ. جب دشمن ہم خود بنا رہے ہیں، حاسد خود بنا رہے ہیں، تو پھر کیوں بعد میں رونا کہ فلاں نے یوں کر دیا؟ تو سبق کیا سمجھایا؟ علماء نے لکھا ہے سبق سمجھایا. حضرت ایوب علیہ السلام، بیٹے ٹھیک ہے اللہ نے تجھے کمال دیا لیکن ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیکھ لو کہ لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں اور دوسروں کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، دوسروں کی خوشحالی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ضرورت ہے نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت؟ اللہ بھی ناراض، اپنے دشمن بھی بڑھا رہے ہیں. دشمن بھی بڑھا. ساری میری اور آپ کی زندگی اس وقت نمائش کی زندگی ہے، نمائش کی زندگی. دولت بھی لگ رہی ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اسراف بھی ہو رہا ہے، اور دشمن بھی پیدا ہو رہے ہیں، دشمن بھی پیدا ہو رہا ہے. الامان والحفیظ. مسلمانوں کی سوچ دیکھیے، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ جائے تو بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے، بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں سنی، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ خریدنا، نمائش کرنی ہے. تو میرے عزیزو، جب زندگی کا رخ غلط ہوگا تو پھر دنیا زندگی میں یہ ساری بربادیاں آئیں گی. ہاں، پھر یہ امراض بڑھیں گے، پھر یہ امراض گھروں کے اندر گھروں کو اجاڑیں گے، پھر دشمن بہت پیدا ہوں گے. پھر یہ نہ رویا جائے کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے. یہ میرا اپنا کیا ہوا سب کچھ ہے کہ میں نے خود نمائش کی ہے، دولت کی، پیسوں کی، مال کی نمائش کی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹے ایسا نہ کرنا، شیطان دشمنیاں پیدا کر دے گا، موقع فراہم نہ کرنا تم. اور جب بھائی کو دیکھا کہ بھائی کی قبولیت بڑھ رہی ہے، باپ کی توجہ بیٹے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہاں، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اور حسد کہاں تک لے گیا؟ اللہ اکبر. بھائی کو ویرانے کنویں میں ڈال دیا، راستے سے ہٹانے کی تدبیریں کر لی. تو حسد کے مرض سے پھر بہت کچھ بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت کچھ ہلاکتیں جنم لیتی ہیں، بہت کچھ بربادیاں جنم لیتی ہیں. پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. حاسد اصل میں حسد میں اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں،
کس کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں, کس کا گھر اجاڑنے کے لیے جا رہا ہوں. حسد کی وجہ سے لوگ گھر اجاڑ دیتے ہیں, پورا کا پورا کاروبار خراب ہوتا ہے, تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحسد, حسد سے بچو, ایاک والحسد, حسد سے بچو.